السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا تجوید القرآن شارٹ کورس کا تیسرا سبق ہے۔ امید ہے کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا مدہ کے حروف، مدہ کا مطلب اور مدہ کا قاعدہ، وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ جس طرح ہم نے حروف کو حرکات کے ساتھ ملا کر پڑھا تھا، آج ہم اسی طرح مدہ کو حروف لثویہ، صفیریہ اور مستعلیہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوشش کریں گے کہ پچھلے اسباق کو ایک دفعہ دہرا لیا کریں، تو اختصار کے ساتھ گزشتہ اسباق کو دہراتے ہوئے پھر ہم اپنے اگلے سبق کی طرف چلیں گے۔ تو ہم نے حروف کے اندر جو پہلے سبق پڑھے تھے حروف لثویہ تھے۔ لثویہ کا مطلب نرمی سے پڑھنا، اور لثویہ کے 3 حروف ہیں ث، ذال، ظا۔ اس کے بعد حروف صفیریہ پڑھے تھے۔ صفیریہ کا مطلب سیٹی والے حروف ہیں ز، سین، صاد۔ اس کے بعد کل جو ہم نے حروف پڑھے تھے یہ حروف مستعلیہ، موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ تو موٹے پڑھے جانے والے حروف یہ 7 حروف ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جس طرح انگلش کا ایک لیٹر آپ او پڑھتے ہیں، یہ او لیٹر کی طرح منہ کی شیپ اس طرح بنا سکتے ہیں ابتدا کے اندر او، اسی طرح یہ خو، صاد، ضاد۔ اگرچہ ان حروف کی ادائیگی کے اندر شیپ تو اس طرح نہیں بنائی جاتی کہ منہ کو گول کیا جائے، لیکن ابتدا کے اندر الفاظ کو یا حروف کو سیکھنے کے لیے آپ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ بعد میں پریکٹس کرتے ہوئے حروف کو موٹا تو کیا جائے گا، لیکن ہونٹوں کی جو شیپ ہے اس کو گول نہیں کیا جائے گا۔ تو ابتدا کے اندر ہم حروف مستعلیہ کو انگلش کے لیٹر او کی طرح ملا کر پڑھیں گے۔ خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو یہ حروف لثویہ، صفیریہ اور مستعلیہ تھے۔ اس کے بعد ہم نے علامات میں سے علامت حرکات پڑھی تھی۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو۔ اس کے بعد ہمارا جو کل کا جو قاعدہ تھا یہ مدہ کا قاعدہ تھا۔ مدہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا یا کھینچ کے پڑھنا۔ مدہ کے 3 حروف ہوتے ہیں الف، واو اور یا۔ مدہ کا ہم نے کل قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے، یعنی جزم والی جو واو ہوتی ہے واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اور اسی طرح یا ساکن یعنی جزم والی یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو مدہ بنتی ہے۔ ہم نے پہلے لثویہ کے حروف، صفیریہ کے حروف اور اسی طرح مستعلیہ کے حروف پڑھے تھے۔ ہم نے اس کے اندر یہ چیز پڑھی تھی کہ حروف کے اوپر اگر حرکات آ جائیں، حرکات کی مقدار صرف اتنی ہوتی ہے کہ منہ سے حرف نکلا اور ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم حرکات کو حروف لثویہ کے اوپر لگا کر پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ سا زبر س، سا زیر سی، سا پیش سو، س، سی، سو، بس اتنی سی مقدار تھی۔ اور اسی طرح حرکات کو ہم نے حروف صفیریہ کے اوپر بھی لگا کر پڑھا تھا اور حروف مستعلیہ کے اوپر بھی لگا کر پڑھا تھا۔ کل ہم نے مدہ کا قاعدہ پڑھا تھا، تو مدہ کے قاعدے کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا یا کھینچ کے پڑھنا۔ آج ہم لمبا کرنے والے حروف الف، واو اور یا کو حروف لثویہ، صفیریہ اور مستعلیہ کے ساتھ لگا کر پڑھیں گے۔ پہلے ہم حروف کے ساتھ پڑھیں گے، لثویہ، صفیریہ اور مستعلیہ کے ساتھ حروف مدہ کو۔ اس کے بعد ہم الفاظ کے اندر حروف مدہ کو تلاش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ پہلی لائن کے اندر یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ حروف لثویہ ہیں، مدہ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور دوسری لائن کے اندر حروف صفیریہ ہیں، یہ مدہ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ تیسری لائن سے لے کر یہاں تک یہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کے ساتھ بھی مدہ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم یہ چیز پڑھیں گے کہ ان حروف کو
پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ پہلے ہم اس کو پڑھنے کا طریقہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ مدہ جو ہے حروف کے اندر کیسے استعمال ہوئی ہے، اور آگے الفاظ جو ہیں ان کے اندر مدہ کس طریقے سے استعمال کی گئی ہے۔ تو پڑھیے میرے ساتھ بلند آواز سے ذرا، تاکہ یہ حروف بھی دہرائے جائیں اور مدہ کو بھی ساتھ ساتھ اس کے دہرایا جا سکے۔ ثا زبر الف ثا، ثا پیش واو ثو، ثا زیر یا فی، ثا ثو فی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حروف لثویہ ہیں۔ ثا پہلا حرف ہے لثویہ کا ثا، اور جب اس کے ساتھ الف واو اور یا کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ اس کی مقدار کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ ذال زبر الف ذا، ذال پیش واو ذو، ذال زیر یا وی، ذا ذو وی۔ آخری حرف لثویہ کا ضو زبر الف ضو، ضو پیش واو ضو، ضو زیر یا ضی، ضو ضو ضی۔ یہ حروف لثویہ کے ساتھ حروف مدہ کو استعمال کیا گیا۔ اب ہم حروف صفیریہ کے ساتھ حروف مدہ کا استعمال پڑھتے ہیں۔ زا زبر الف زا، زا پیش واو زو، زا زیر یا زی، زا زو زی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ حروف صفیریہ اور حروف مستعلیہ اور حروف لثویہ کے ساتھ ہم نے حرکت کو لگا کے پڑھا تھا، تو حرکت کی مقدار صرف اتنی تھی، ث ثی ثو ذ ذی ذو ز زی زو، یعنی حرف منہ سے نکلا اور ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے حروف مدہ کا ان حروف کے ساتھ استعمال ہوتا جا رہا ہے، تو حروف کی لمبائی کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں حروف مستعلیہ کو، ان کے ساتھ حروف مدہ کا استعمال۔ خو زبر الف خو، خو پیش واو خو، خو زیر یا خی، خو خو خی۔ ان حروف کو موٹا بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان حروف کو لمبا بھی کیا جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ حروف مدہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگلا حرف حروف مستعلیہ کا صاد ہے، تو صاد زبر الف صو، صاد پیش واو صو، صاد زیر یا صی، صو صو صی۔ اسی طرح ضاد حرف ہے حروف مستعلیہ کا، ضاد زبر الف ضو، ضاد پیش واو غو، ضاد زیر یا غی، غو غو غی۔ باقی حروف میں چھوڑ دیتا ہوں، ان کی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حروف مستعلیہ، لثویہ اور صفیریہ یا دیگر حروف کے ساتھ حروف مدہ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح حروف کو مدہ کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ ہم نے مدہ کا قاعدہ پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہوتی ہے، اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ ہم نے حروف لثویہ کے ساتھ مدہ کو پڑھا، صفیریہ کے ساتھ مدہ کو پڑھا، اور اسی طرح مستعلیہ کے ساتھ بھی مدہ کے حروف کو پڑھا۔ اب مدہ کا قاعدہ یہاں پر کیسے استعمال ہوا ہے، آپ دیکھیں یہاں پر ثا کے ساتھ الف ہے، تو قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، تو اس حرف کے اندر مدہ بن گئی ہے۔ اسی طرح اگلے حروف کے اندر دیکھیں، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، ذا کو اس لیے کھینچ کے پڑھا ہے، مدہ کا قاعدہ اس کے اندر لگ گیا۔ اسی طرح الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، یہاں پر بھی مدہ کا قاعدہ استعمال ہو گیا ہے۔ باقی حروف صفیریہ کے اندر بھی یہی طریقہ کار، اور حروف مستعلیہ کے اندر بھی یہی طریقہ کار استعمال ہوا ہے کہ الف سے پہلے زبر آئی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آئی ہوئی ہے،
اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہے، اس لیے ان حروف کو ہم نے کھینچ کر پڑھا ہے۔ آگے میں نے چند ایک الفاظ لکھے ہیں، ان چند الفاظ کے اندر مدہ کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر ہم جوڑ کرنا تو نہیں سکھائیں گے، جوڑ کا طریقہ کار ہم اگلے اسباق کے اندر لے کے آئیں گے، تو یہاں پر صرف میں الفاظ کو بولتا ہوں، اور الفاظ کے اندر ہم نے تلاش یہ کرنا ہے کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر کیسے آئی ہے، اور مدہ کا ان الفاظ کے اندر کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، پہلا لفظ جو ہمارا ہے یہ ہے قول۔ اب قول، اس کے اندر قاف کو ہم نے کیوں کھینچا؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر آئی ہے، اس لیے اس قاف کو کھینچا کہ الف مدہ استعمال ہوئی ہے۔ آگے واو ساکن سے پہلے پیش، یہ دوسرا مدہ کا قاعدہ ہے اعوذ، لفظ ہے اعوذ، تو اعوذ کی عین کو یہ کیوں کھینچا؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے عین کو ہم نے یہاں پر کھینچ دیا ہے۔ آگے چلیں، ایک لفظ ہے الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آخری لفظ آپ پڑھتے ہیں تو الرحیم، الرحیم کی ہا کو ہم نے کیوں کھینچا ہے؟ ہی، یہ کیوں کیا؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہے، اس لیے یہاں پر مدہ ہو گئی ہے۔ اس لفظ کے اندر الف سے پہلے زبر، دوسرے کے اندر واو ساکن سے پہلے پیش، تیسرے کے اندر یا ساکن سے پہلے زیر، تو مدہ کے قواعد کو ترتیب کے ساتھ میں یہاں پر لے کے آیا ہوں۔ آگے دیکھیں، اسی طرح کانا، اب کانا کی کاف کو کیوں کھینچا؟ الف سے پہلے زبر آ گئی، اور رسول، اس کی سین کو ہم نے کیوں کھینچا؟ سو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں پر اس سین کو ہم نے کھینچ دیا ہے۔ اگلا لفظ ہے شہید، شہید کی ہی، یہ کیوں ہم نے کھینچا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ اگلا لفظ ہے عذاب، عذاب کی ذال کو کیوں کھینچا؟ الف سے پہلے زبر۔ اگلا لفظ دیکھیں وجوہ، وجوہ کی جیم کو کیوں کھینچا گیا؟ جو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، جیم کے ساتھ مدہ کا قاعدہ لگا ہے، اس لیے ہم نے اس لفظ کو کھینچ کے پڑھا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے عظیم، عظیم کی ضی، یہ کیوں کھینچی گئی؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہاں پر ضا کو ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے، مدہ کا قاعدہ استعمال ہوا۔ آگے لفظ ہے حسابن، حسابن کی سین کو کیوں کھینچا؟ سا، تو یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، مدہ کا قاعدہ استعمال ہوا۔ اگلا لفظ شہود، اس کی ہا کو کیوں کھینچا گیا؟ ہو، واو ساکن سے پہلے پیش استعمال ہوئی ہے، مدہ کا قاعدہ یہاں پر لگا۔ اگلا لفظ علیم، تو علیم کی لام جو ہے لی، یہ اس لیے کھینچی گئی یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے۔ اگلا لفظ لباسن، لباسن کی با، یہ کیوں کھینچی گئی؟ الف سے پہلے زبر آئی، مدہ کا قاعدہ اس کے اندر استعمال ہوا۔ جوعن، تو جوعن کی جیم کو کیوں کھینچا گیا؟ جو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں پر جیم کو کھینچ دیا گیا۔ آخری لفظ ہمارا ہے مجیدن، تو مجیدن کی جیم کو کیوں کھینچا گیا؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، اس لیے یہاں پر مدہ کا قاعدہ استعمال ہوا، اس لیے یہاں پر مجیدن کی جیم کو ہم نے کھینچ کر پڑھا۔ تو یہ تھا ہمارا مدہ کا استعمال، پہلے حروف کے اندر ہم نے کیا، اور اسی طرح پھر مدہ کا استعمال ہم نے الفاظ کے اندر دیکھا کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، تو حروف کی جو مقدار ہے وہ حرکت سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ حرکت کی مقدار صرف اتنی ہوتی ہے، منہ سے حرف نکلا اور ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حروف مدہ کی جو مقدار ہے یہ حرکت کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے۔ مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا یا کھینچ کے پڑھنا۔ مدہ کے 3 حروف ہیں، الف، واو اور یا۔ مدہ کا قاعدہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے یاد بھی ہو گیا ہوگا اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔